إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کبریائی
جلالت عزت اللہ احکم الحاکمین کی ہے، بے شمار درود و سلام سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کا سب کچھ ہے۔ جب بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے پھر وہ ہر کام میں نقصان اٹھاتا ہے، پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے، چاہے بندہ ہو، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے امت ہو، چاہے کوئی قبیلہ ہو۔ جس کو رب بھول گیا، جس نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پہلے تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، شاید کہ بندے دکھ اور تکلیف میں ہی اپنے رب کو یاد کر لیں، ان کو اپنی غفلت کا احساس ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دکھ اور تکلیف کو بھی وہ اپنے لیے وجہ نہیں سمجھتے، بہکے ہی رہتے ہیں، بھولے ہی رہتے ہیں، پھر ہم ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دنیا کھول دیتے ہیں، ان کے لیے آسائشوں اور نعمتوں والی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پوری طرح غفلت کی زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اچھی طرح اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا تعلق ہمارے پیدا کرنے والے سے مضبوط بنائے، ہر سانس اپنے رب کی یاد سے گزرے، دل کی ہر دھڑکن اللہ کے نام سے جاری ہو، کوئی لمحہ ہی ایسا نہ آئے کہ ہم غفلت کی زندگی میں رہیں۔ سورہ الانعام اور اس کا 10واں رکوع اللہ احکم الحاکمین، یہ عروج و زوال اور آزمائش اور آسائش کا جو تعلق ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، ہدایت کا پیغام لے کے آنے والے مختلف قوموں کی طرف آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب قوم بھٹک گئی، گمراہی کا شکار ہو گئی، اپنے معاملات اللہ سے دور کر بیٹھی، ہم نے ان کو جھٹکا دیا، کبھی تنگی کے ساتھ، کبھی بیماری کے ساتھ، کبھی تکلیف کے ساتھ، کبھی رزق کی قلت کے ساتھ، کبھی وباؤں کے ساتھ۔
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں ڈال دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف ان کو رب سے جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ بندہ بیماری کو بھی عذاب سمجھتا ہے، بندے کا کیا ہے، وہ غربت کو بھی عذاب ہی سمجھتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، بندہ وقت ہی نہیں نکال پاتا اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے، پھر بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتا ہے، دنیا کے کام چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر دوائی کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ دوائی نے کام نہیں کیا، پھر کہتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤ، کسی دم کرنے والے کو بلاؤ، کوئی قرآن مجید پڑھ کے پھونک مار دے۔ پھر کوئی اللہ والا اس کو کہتا ہے کہ بھائی اس رب کو بھی یاد کر، اس اللہ سے بھی تعلق جوڑ، جہاں سارے فیل ہو جائیں وہاں اللہ کام کرتا ہے، آخری حکم اسی کا چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم بندے کو تکلیف دیتے ہیں، ہم بندے کو جھکاتے ہیں، ہم ہلاتے ہیں، ہم بندے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، گڑ گڑانے لگ جائیں، آنسو بہانے لگ جائیں، اپنی عاجزی اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرنے لگ جائیں، شاید۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ فرماتے ہیں کیوں نہ جب ان کو تکلیف آئی یہ اپنے رب کی طرف پلٹے، اللہ سے ناطہ جوڑا، اللہ کے آگے سربت سجود ہوئے، اللہ کے آگے آنسو بہائے، اللہ کو یاد کیا، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اللہ کو مصیبت میں پکارنے لگ گئے، کیوں نہ ایسا کیا انہوں نے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کی زندگی کو، ان کے برے اعمال کو، برے عقیدے کو، بری رسموں کو، برے طور طریقوں کو ان کی نگاہوں میں سجا کے خوشنما بنا کے ان کو دکھا دیا۔ مصیبت میں بھی شرکیہ کاموں کو ہی اپناتے رہے، سمجھتے رہے یہ نیکی کا کام ہے۔ جمالیاتی فریب، اس بندے کی ہدایت مشکل ہوتی ہے جو اپنے گناہ کو نیکی سمجھتا رہے، کام شرکیہ کرے اور سمجھے کہ بڑا کمال کرتا ہوں، منتیں مانگتا ہے درباروں پہ مزاروں پہ جانے کے لیے، غیر اللہ کی نظر نیاز کے لیے، تکلیف میں کس کس مزار کے وہ منتیں مانگتا ہے، اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کو اپنی عبادت سمجھتا ہے، شرک ہے، شرکیہ کام۔ شیطان نے ان کے شرکیہ کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا، یہ ہے مغالطہ۔ بندہ برائی کو برائی سمجھ کے کرے، توبہ جلدی ہو جاتی ہے، برائی کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اگر برائی کرنے کے بعد سمجھے کہ میں نے کمال کیا ہے پھر توبہ لیٹ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا ہتھیار وہ انسان کی نظر میں اس کی برائی کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے، اس کی برائی کو
اس کی نگاہ میں کارنامہ بنا کے دکھاتا ہے، اس کے بدصورت اللہ کی نافرمانی والے فعل کو شیطان اس کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ تجھے ہلایا، تجھے حرکت دی، مصیبت میں ڈالا، تجھے رب یاد نہ آیا، تو غیروں کے در پہ ہی رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کی نصیحت کی گئی، جب اس قرآن کو بھول گئے، جب اللہ کے نبی کی واعظ اور تبلیغ کو بھول گئے، جب اللہ کی ہدایت کو بھول گئے، جب توحید کی طرف پلٹ کے نہ آئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر مال و دولت، آسائشوں، روپے پیسے، دن دولت، سب خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لو اب دنیا ہی ہے تمہاری، آخرت میں کچھ نہیں ہے، کھا لو، مزے اڑا لو، رسی دراز ہو گئی ہے، جتنا مرضی اپنے حساب کتاب اور اپنے نامہ اعمال کو کالا کر لو، اب جہنم کی آگ بھڑکاتے جاؤ، مزے لیتے جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاؤ۔ اور جب بندہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی نہیں مجھ کو پکڑنے والا، پیسے سے ہر چیز خرید لوں، اگر میں غلط ہوتا تو میرے پاس اتنی دولت نہ ہوتی، اتنا اختیار نہ ہوتا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب پوری طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، اچانک پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر بے سہارا رہ جاتے ہیں، نا امید رہ جاتے ہیں، اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں، جمع کیا ادھر، گاڑیاں ادھر، بنگلے ادھر، بینک بیلنس ادھر، تعلقات ادھر، اختیارات بھی قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اللہ کے حضور خالی ہاتھ پیش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قوموں کے ساتھ ہے، یہ بندوں کے ساتھ ہے، یہ جماعتوں کے ساتھ ہے، یہ ملکوں کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، بڑی بڑی طاقتور قومیں عروج سے زوال کی طرف آ گئیں، اپنے آپ کو رب کہنے والے پانی میں گوتے کھا کھا کے مرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہیں بھولنا چاہیے، اللہ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور گناہ کر کے پچھتانا ایمان کی نشانی ہے۔ گناہ کر کے پچھتانا، اپنی برائی کو کبھی نیکی نہ سمجھے، اپنے شرک کو اپنا کمال نہ سمجھے، اپنی گندی رسموں کو کبھی ان کے اوپر فخر نہ کریں، یہ پھر تباہی ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کئی قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، ایسی کئی بستیاں جن کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا مگر انہوں نے نبیوں کی بات نہ مانی، آخر تباہ و برباد ہو گئی۔ کیوں نہیں ایمان لائیں وہ؟ ہاں، ایک بستی والے ایسے تھے، ان پر بھی اللہ کی رحمتی ہوئی، بر وقت ان کو احساس ہو گیا کہ ہم تو غلط ہیں، بڑا ظلم کیا ہم نے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنو، وہ ایمان لائے، پھر ہم نے
ان کے ایمان کی وجہ سے جو ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا، جو بادل اللہ کے غضب سے برسنے والے تھے، جو تباہ کرنے والے تھے، فتحنا علیہم، وہ ہم نے وہ سارے بادل ہٹا دیے۔ آخر لمحے پہ کی ہوئی توبہ بھی کام آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کبھی اس آیت میں غور کیجئے، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف آپ لے کے آتا ہے۔ اور یہ جو مسجد میں آ گئے، آپ نہیں آئے، رب نے ان کے اوپر ترس کھایا ہے۔ یہ جو سجدے میں پڑ گئے، اللہ کو ان پہ پیار آ گیا، اس نے ان کو اپنی بندگی میں قبول فرما لیا۔ یہ تو رب جس کو چاہتا ہے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، یہ تو اللہ نے چنا ہے۔ اور بندہ تو پیچھے ہٹتا ہے، اللہ تو قریب کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ عراق کا شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عراق کا ملک، اب وہاں ایک موصل نام کا شہر ہے، بڑا شہر، پرانا نام اس کا نینوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس شہر کی طرف نبی بنا کے بھیجا، قوم کو ہدایت دینے کے لیے 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ جناب یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے، بات نہیں سنتے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، اے اللہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بات سنتے نہیں، بات سمجھتے نہیں، ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دے۔ عذاب کی بد دعا کرنے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، اب اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، اور جس بستی پہ، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں نبی اب وہاں ٹھہر نہیں سکتا، میں جاتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نا امید ہو کے بستی سے چل نکلے، پیچھے قوم کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے نبی کی بد دعا کبھی ضائع نہیں گئی، پوری ہو کے رہتی ہے، اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، تباہی ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بد دعا ہے، ہمارے نبی نے بھی بد دعا دی ہے کہ اللہ ان پہ لعنت فرمائے جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے قبروں پر سجدہ کرنے والوں کو لعنتی کہا ہے، بہت بڑی بد دعا دی ہے۔ یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، اللہ اکبر، بادل آسمان پہ چھانا شروع ہو گئے، بستی کے لوگ 1,00,000 بندہ گھبرا گیا، اللہ کے حضور رونے لگ گئے، کہتے ہیں انہوں نے ماؤں سے بچے جدا کر دیے، جانوروں کو ایک طرف لے گئے، بچے روتے تھے اور یہ کہتے تھے یا اللہ ان معصوموں کا کیا قصور ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے تیرے نبی کی عزت نہیں کی، اس کی بات پہ کان نہیں دھرا، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ قوم یونس، سوائے یونس کی قوم پہ، لما آمنوا فتحنا عنہم العذاب، ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا، دنیا کی رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک مہلت عطا فرما دی۔ سورہ یونس کی
یہ آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام وہ جو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے پوچھ کے گئے ہو، نبی ہے مگر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ عام بندے کے لیے اللہ عام طریقے سے سبق دیتے ہیں۔ نبیوں کی آزمائشیں بھی سخت ہیں، نبیوں کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی سخت ہے، وہ بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ الصافات رکوع نمبر 8 ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس میرا رسول تھا۔ یونس مرسلین میں سے تھا، یونس علیہ السلام۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب بستی والوں سے چلا، علاقہ چھوڑ کے نکلا، سمندر کنارے پہنچا، تیار مسافروں سے بھری ہوئی بستی میں سوار ہو گیا، جاؤں میں یہاں سے۔ اللہ، راستے میں طوفان نے گھیر لیا، لہریں بڑھ بڑھ کے آنے لگ گئی، کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، ملاح کہنے لگ گیا وزن زیادہ ہے، سب ڈوب جائیں گے، لگتا ہے کوئی مالک سے بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، وزن کم ہوگا تو بات بنے گی، کون جان کی بازی دیتا ہے؟ فَصَاحَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرا اندازی ہونے لگ گئی، یونس کا نام نکلنے لگ گیا۔ سب مسافر کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، اس کو نہیں پھینکتے، یہ کام کسی گناہگار کا ہے۔ اللہ کے کام بندے کی سمجھ میں کب آتے ہیں؟ اللہ، جب بار بار سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلنے لگ گیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یونس علیہ السلام نے اپنے فالتو کپڑے اتارے، سمندر میں خود چھلانگ لگا دی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ کے حکم سے مچھلی آگے بڑھی، ایک ہی لقمے میں اس نے یونس کو نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور یونس اپنے اوپر ملامت فرما رہے تھے، نافرمانی کی ہے میں نے اپنے رب کی، اس کی اجازت کے بغیر میں کیوں گزرا؟ اللہ نے کہا اور جو قوم معافی مانگ لیتی ہے اور میں اس پہ آیا ہوا عذاب بھی ڈال دیتا ہوں، نبی کی بد دعا بھی ادھر پرے ہٹ جاتی ہے، اور اللہ معافی مانگنے والوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت نے فرمایا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس بی بی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے گناہ گاروں کے اوپر توبہ تبدیل بانٹ دی جائے تو اللہ کریم اس کی برکت سے سب کو ہی معاف فرما دے۔ یہ آنسو شرمندگی کے آنسو، پچھتاوے کے آنسو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتا، تسبیح نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ہے مچھلی والا یونس علیہ السلام کا نام، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا جب قوم سے ناراض ہو کے گیا، اللہ پھر جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہنے لگے، یا اللہ سارا قصور میرا ہے، تو پاک ہے۔ اتنی دیر تک بات نہیں بنتی جب تک بندہ یہ نہ کہے سارا قصور میرا ہے۔ باپ کے آگے زبان چلائے جاؤ، بہانے بنائے جاؤ، چکر دیے جاؤ، اتنا ہی ابے کا دل زیادہ دکھتا ہے کہ جھوٹا ہے مجھے چکر دے رہا ہے۔ ماں کو چکر دیے جاؤ، اور جب تک یہ نہ کہو کہ سارا قصور میرا ہے، اتنی دیر تک اللہ کے کاغذوں میں معافی نہیں ہوتی۔ یونس علیہ السلام نے سمجھایا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو بے عیب، انی کنت من الظالمین، اے اللہ کریم سارا گناہ میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو اس سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، اس اندھیرے در اندھیرے اس دنیا میں، ہم نے وہاں سے بھی اس کو نجات عطا فرما دی، جہاں انسان کا ذہن نہیں جا سکتا۔ وہ تو بڑا پرانا دور تھا، اب تو مشینوں کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ انسان تو اب بھی نہیں وہاں تک پہنچا جہاں سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو پہنچایا اور جہاں سے واپس لایا۔ اور سوچنے والی بات اس پہ غور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر سبحان اللہ کا وظیفہ نہ کرتا، اگر اللہ کو یاد نہ کرتا، کبھی اس مصیبت سے باہر نہ آتا۔ اور اگر وہ قوم جس کے اوپر عذاب آیا وہ اللہ سے تعلق نہ جوڑتی، اللہ کو یاد نہ کرتی، اپنے کیے پہ نہ پچھتاتی، کبھی ان کا آیا ہوا عذاب ان کو تباہ کیے بغیر واپس نہ جاتا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آج بھی اگر بندہ مصیبت میں پھنس گیا ہے اور وہ اللہ کے سامنے یہی وظیفہ کرتا ہے، اللہ اس کو مصیبت سے نکالتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ سارے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اللہ سارے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، در کھلا ہے رب کا، اس کو بے عیب کہو تو صحیح، سبحان اللہ، دیکھو ملتا کیا ہے۔
فلولا انہ کان من المسبحین، اگر تسبیح کرنے والا نہ ہوتا یونس وہیں پہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی مسند احمد میں بھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ ان سمورۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ احب الکلام الی اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتوں سے، سب کلام سے، سب گفتگو سے، سب کلمات سے سب سے پیارے کلمے اللہ کو چار ہیں، چار کلمے اللہ کو سب سے پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور فرمایا جس سے چاہے پہلے شروع کر لے۔ اور جناب ابو ہریرہ صحیح مسلم میں روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جہاں جہاں سورج کی نگاہ پڑتی ہے وہ کل کائنات، اس کے خزانے، ان سے بھی زیادہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ کہنا پیارا لگتا ہے، الحمدللہ کہنا پیارا لگتا ہے، اللہ اکبر کہنا پیارا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا پیارا لگتا ہے۔ لوگوں کی فکریں کیا ہیں، کیا کما لیں، کیا رکھ لیں، کیا جوڑ لیں، کیا کھا لیں، کیا مزے لے لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کیا پیارا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اللہ کے نام سے تر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ہر دھڑکن میں اپنا نام جاری فرما دے، اللہ ہماری سانسوں کو اپنے نام سے مہکا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو بدو آ گئے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں، جاء اعرابیان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال احدہما من خیر الناس، ایک بدو آگے بڑھا کہنے لگا اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مدینے کا نہیں تھا نا، پردیسی تھا، کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی عزیز کی شادی پہ نہیں آیا تھا، ایک بات پوچھنے کے لیے، دونوں ایک ایک سوال پوچھنے کے لیے بڑی دور سے آئے تھے۔ ایک سیدھا سادہ بندہ، ہم اپنی بولی میں اس کو بدو کہتے ہیں نا، اب تو پینڈو بھی سیانے ہو گئے، وہ ذرا پنڈ سے بھی پرے کے رہنے والے تھے۔ ایک بدو کہنے لگا اللہ کے رسول ایک سوال میرا، من خیر الناس، اتنی دنیا ہے، آباد ہے، اللہ نے بڑے بڑے بندے بنائے، سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ یہ بتائیے سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ سب سے اللہ کے ہاں زیادہ پیارا جس کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور اس کی یہ عمر لوگوں سے اچھے کام کرتے ہوئے، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے گزر جائے، حسن عملہ، اچھے کام کرتے ہوئے یہ عمر گزار دے۔ یہ بدو پیچھے ہٹا، اب دوسرا آگے بڑھا،
وہ کہتا ہے جی اللہ کے رسول میرا بھی ایک سوال ہے۔ ہاں بھی تیرا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا ان شرائع الاسلام کثیر فباب نتمسک به جامع۔ اللہ کے رسول میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، باتیں یاد نہیں رہتی۔ شرائع الاسلام کثیر، اسلام کے بڑے احکام ہیں، کس کس کو یاد رکھوں؟ فباب نتمسک به جامع، ایک بات کہہ دیں جو ساری باتوں کا خلاصہ ہو، بس اس کو یاد رکھ لوں۔ ایک کوئی بات بتائیں جی، بس وہی میرے لیے کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں، پانی دو جی، منہ خشک ہو گیا ہے جی، خطبہ دیتے ہیں، اللہ جزا دے حاجی صاحب کو، کہتے ہیں جی پانی پی لیں، حلق خوش ہو گیا ہوگا۔ لیکن حدیث میں لفظ ہیں کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان خشک نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سیدنا معاذ بن جبل اس حدیث کو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی کو فرمایا سب اعمال سے افضل کام یہ ہے ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیری موت اس حال میں آئے کہ تیرے لبوں پہ رب کا نام ہو۔ کلمہ بھی ان کو ہی نصیب ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو اللہ سے غافل نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس کو نجات عطا فرما دی، زندگی میں دوبارہ ڈال دیا، اس قوم کو ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری حدیث سنا کے تو ہم اپنا سبق بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور راویہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن صبح ہی اللہ کے نبی گھر سے نکل گئے، فجر کی نماز جا کے پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں ساتھیوں کے ساتھ کسی اور کام چلے گئے، چاشت کا وقت گزر گیا، ہماری زبان میں سمجھے 9-10 بج گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا جویریہ مصلی پہ بیٹھی ہے، کہنے لگے جویریہ جب میں گیا تب بھی تم مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی، اب آیا ہوں اب بھی تم مصلی پہ بیٹھی۔ کہنے لگی اللہ کے نبی میں تب سے اب تک مصلی سے نہیں ہلی، اللہ اللہ کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جویریہ سن لے، لقد قلت 3 کلمات 3 مرات 4 کلمات 3 مرات لو وزنت لوزنتہن بما قلت۔ اے جویریہ سن لے، میں نے اتنے کام کیے، اتنے لوگوں سے ملا، میں نے 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر اللہ کے ترازو میں وزن کیا جائے تیری ساری عبادت کا اور دوسرے پلڑے میں میرے وہ کہے ہوئے کلمے رکھ دیے جائیں، تیری عبادت کے برابر آ جائیں۔ کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ کتنی دفعہ کہنا ہے؟ 3 دفعہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ۔ اور خاص بات وہ ذہن نشین کیجئے، ہم سمجھتے ہیں ذکر ہوتا ہے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، چلا کاٹو، تنہائی میں بیٹھو، جم کے، لوگ تو دائرے بھی بناتے ہیں، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے چلتے پھرتے، لوگوں سے ملتے ملاتے، اپنے باقی کام کرتے ہوئے بھی درمیان میں ہی پڑھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے صبح کھانا بھی بنانا ہے، ناشتہ بھی بنانا ہے، وہ مصلے پہ بیٹھی رہے گی تو کیسے کر کے کام پورے ہوں گے؟ اس نے اپنے میاں کو دکان پہ بھی بھیجنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ تو کلمے پڑھ لے اور کام کرتے ہوئے پڑھنے، تو جتنی دیر دوسرے مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تجھے ان کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے جاری فرما، ہماری زبان پہ تسبیح فرما دے۔ اللہ ہماری اس ذکر اذکار کو ہماری مشکلات سے نجات کا بہانہ بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔